بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا پچھلا پہر ہے، میری زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگ مجھے انتہائی خطرناک مجرم سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن میری ہر بات کو جھوٹ سمجھا گیا۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان تمام واقعات کو مختصر قلم بند کر دوں، جو گاؤں کے قریب ایک تنہا مکان میں قیام کے دوران مجھے پیش آئے اور جن کی وجہ سے مجھے یہ منحوس دن دیکھنا پڑا۔ گزشتہ سال موسم بہار کے شروع میں میرے مصائب کا آغاز اس منحوس دن سے ہوا، جب دلال نے فون پر ایک دیہی مکان کے بارے میں مجھے اطلاع دی۔ 4 کمروں پر مشتمل یہ 2 منزلہ مکان گاؤں کی آبادی سے نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں کئی دنوں سے کسی ایسے ہی مکان میں تلاش کر رہا تھا تاکہ شہر سے دور 4-6 ماہ کے لیے کوئی پرسکون جگہ مل جائے اور میں اطمینان اور یکسوئی سے اپنے 2 ادھورے ناول مکمل کر لوں۔ میں نے دلال کی فراہم کردہ معلومات پر فوراً ہی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے مکان کرائے پر حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سالہ سال خالی رہنے کے سبب اس مکان کی حالت خستہ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ تالے تک زنگ آلود ہو چکے تھے۔ نچلی منزل کے 2 کمروں یعنی خوابگاہ اور نشست گاہ میں پرانا سامان، ٹوٹا ہوا فرنیچر، کراکری اور کوڑا کبار ابھرا پڑا تھا۔ ان 2 کمروں سے ملحق باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جب میں نے اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو بدبو اور تعفن کے بھبکوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ تھوڑی دیر تک دروازہ کھلا رہنے دیا، جس سے تعفن کم ہوا تو میں کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کے سامنے والی کھڑکی تھی جس کے اوپر والے 2 شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور باقی کے تمام دیواروں کے ساتھ چھت تک اونچے شیلفوں پر بے ترتیبی سے پڑی ہوئی گرد آلود کتابوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے کسی کباڑی کی اجڑی ہوئی دکان ہے۔ ان کتابوں میں سے اکثر کو دیمک نے چاٹ کر برباد کر دیا تھا۔ دورو دیوار پر لکڑی کے جالے اور بدبو سے کمرے کا اندرونی ماحول بڑا ہی پر اسرار اور انتہائی دہشت ناک ہو گیا تھا۔ یہ غلیظ بدبو ایسی تھی جیسے گوشت کی سرانڈ۔ مجھے خیال آیا کہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے راستے سے کوئی چھوٹا موٹا جانور کمرے میں داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بھوک پیاس سے سسک کر یہیں مر گیا، جس کی لاش کے گلنے سڑنے سے تعفن پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کمرے میں ہر طرف دیکھا لیکن کسی مردہ جانور کی لاش دکھائی نہ دی۔ اس اجڑے ہوئے مکان میں داخل ہونے کے بعد میں نے 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کی۔ ایک تو یہ کہ میں آثار قدیمہ کے کسی گمشدہ مقبرے میں چلا آیا ہوں اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں۔ دوسرے یہ کہ مکان میں میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے۔ انجانی آنکھیں مجھے گو رہی ہیں، ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو، میں نے سوچا، لیکن یہاں قیام کرنے کے بعد بھی مجھے ہر وقت کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ مختصر یہ کہ مکان کسی بھی صورت میں رہائش کے قابل نہیں تھا۔ مجھے اس وقت دلال کی حماقت پر انتہائی غصہ آیا، لیکن اب میرے لیے اس مقبرے نما مکان میں رات گزارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی سے میری واقفیت نہ تھی، جس کے گھر رات بسر کرنے کے بعد صبح واپس شہر چلا جاتا۔ حیران تھا کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ آخر مجبور ہو کر اوپر کی منزل پر آ گیا۔ آپ میری بات پر شاید یقین نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اوپر کی منزل انتہائی صاف ستھری ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں رہائش کی تمام سہولتیں موجود تھی۔ یہ تضاد یقیناً تعجب خیز تھا۔ دونوں کمروں میں نہایت اعلیٰ قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ جدید قسم کا ساگوانی فرنیچر اور خوابگاہ میں گدوں والا پلنگ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کھڑکیوں پر پھولدار پردے آویزاں تھے اور بلور کے منکش گلدانوں میں تازہ پھول دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص مالک مکان کی اجازت کے بغیر یہاں رہائش پذیر ہے اور میری آمد سے باخبر ہونے پر چھپ گیا ہے۔
उन कमरों से मुल्हिक बावर्ची खाना और सबसे आखिर में एक छोटा सा कमरा था। बस ये समझ लीजिए कि दोनों मंजिलें तामीर के एतबार से बिल्कुल ठीक थी। दिन भर के सफर की थकन के बायस मैं पलंग पर पड़ गया और सो गया। रात बड़े इत्मीनान से गुजरी। सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने सामान को निचली मंजिल से लाकर कमरों में तरतीबो करीने से रखा, जो गुज़िश्ता रात से वहीं पड़ा था, और फिर नावल लिखने में मसरूफ हो गया। शाम तक लिखता रहा। इस तरह 18 दिनों तक मेरा यही मामूल रहा, हत्ता कि मेरा नावल मुकम्मल हो गया। उस दौरान ना तो मैं घर से बाहर निकला और ना ही गांव का कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आया। मैं ये बताना तो भूल ही गया कि आते वक्त मैं बंद डिब्बू में खुर्दो नोश की चीज़ें वाफिक मिकदार में लेता आया था, जो मेरे लिए 2-2.5 माह तक के लिए काफ़ी थी। इसलिए इन 18 दिनों में एक मर्तबा भी मुझे गांव जाने की नौबत ना आई। मैं अब बहुत थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरा नावल शुरू करने से पहले कुछ दिन सैर कर लेना चाहिए और गांव में रहने वाले अपने हमसायों से मिल लूं। दूसरे दिन भी गांव जाने के लिए पहली मर्तबा घर से निकला तो एक आदमी को भागकर करीब ही झाड़ियों की ओट में छिपते देखा। वो कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, मैंने सोचा। मुमकिन है वही आदमी हो जो मेरी आमद से पेशतर मकान में मुकीम था और अब शायद निचली मंजिल में रहने लगा है। बहरहाल कोई भी हो, मुझे इससे क्या मतलब, मेरे लिए ऊपर वाली मंजिल काफ़ी है। मैंने उसे ज़्यादा अहमियत न दी और गांव की तरफ चला आया, लेकिन अब वो मेरा ताक़ुब करने लगा था। उसके बावजूद मैंने उससे तारुस करना मुनासिब ना समझा और खामोशी से आगे बढ़ता रहा। अलबत्ता गांव पहुंचने के बाद लोगों के रवैये से मुझे सख्त दुख पहुंचा। किसी ने भी सलाम का जवाब तक देना गवारा न किया। मैं जिस तरफ जाता लोग हकारत से मुंह फेर लेते। आखिर बहुत देर तक बेमकसद घूमने के बाद मजबूर होकर मैंने घर की राह ली। मैं हैरान था कि गांव वाले मुझसे नाराज क्यों हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? एक अजनबी होने की हैसियत से उनकी मुझसे इस कदर शदीद नफरत का सबब क्या हो सकता है? इससे बेशतर ना मैंने उन्हें देखा है और ना ही उनमें से कोई शख्स मुझसे वाकफियत रखता है। उसी उधेड़पन में जब मैं घर के दरवाजे के नज़दीक पहुंचा तो मेरा ताक़ुब करने वाला भागता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उस नौजवान की उस नाजेबा हरकत पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन हालात के पेशे नज़र खामोश रहा। उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल थी। बुलंद कामत, चौड़े शाने, मुतनासिब और मजबूत बदन। मैंने एक नज़र उसे सर से पांव तक देखा और उसने बड़े गुस्ताख लहजे में कहा, क्या आपने ये मकान खरीदा है? नहीं, मैंने गुस्से पर काबू पाते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। तो फिर आप अरशद हैं, डॉक्टर के भतीजे, जिसकी वसीयत के मुताबिक ये मकान आपको मिला है। नौजवान ने फलसफियाना अंदाज में खुद ही मेरे मुतल्लिक राय कायम कर ली। नहीं, मैं किसी अरशद से वाकिफ नहीं हूँ और ना ही मरने वाले डॉक्टर से मेरा कोई रिश्ता है। मैंने ये मकान 6 माह के लिए किराए पर हासिल किया है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुम कौन हो और मकान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आपके सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, नौजवान बोला। पहले ये बताएं कि मकान में क़याम के दौरान आपने कोई खिलाफे मामूल बात तो महसूस नहीं की या कोई अजीबो गरीब वाक़या तो पेश नहीं आया? ये जगह तो इतनी अच्छी और पुरसुकून है कि सारी उम्र यहीं रहने को जी चाहता है, मैंने जवान को जवाब दिया। आप बड़े खुशनसीब हैं, लेकिन क्या? कहो, खामोश क्यों हो गए? मैंने नौजवान का हौसला बढ़ाने की खातिर पूछा, क्योंकि मैं खुश था कि गांव के एक आदमी से अलैक सलेक तो हुई। तुम कौन हो मुझसे मकान खाली करने के लिए कहने वाले? मैंने नौजवान की बात को धमकी समझकर जैसे चीखते हुए कहा। जनाब, आप मुझे मरऊब करने की कोशिश ना कीजिए, नौजवान ने मेरी बात की परवाह न करते हुए मुस्कुरा कर कहा। अब जब से यहाँ आए हैं एक पल भी मेरी नजरों से ओझल नहीं रहे। मैंने चोरी छुपे आपकी थोड़ी सी तहरीर भी पढ़ी है, जिसकी वजह से आपके बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। आपके मकान खाली करने से मुझे ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं। डरता हूँ कि आप बेखबरी में कहीं मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। ये मकान आसेब ज़दा है, ये जिन्नात का मस्कन है। मकान का मालिक डॉक्टर शैतानी कुव्वतों का हामिल था। वो खुदा जाने यहाँ क्या कुछ करता रहता था, इसीलिए डॉक्टर की मौत के 4 साल बाद तक मकान खाली पड़ा रहा है। डॉक्टर के भतीजे ने बारहा इसे फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन गांव का कोई भी शख्स इसे खरीदने को तैयार नहीं था। गुज़िश्ता साल
کچھ خطرناک واقعات بھی رونما ہوئے تھے اور گاؤں والے مکان کو جلا دینے کے در پہ تھے، لیکن پولیس کی بروقت مداخلت سے یہ مکان بچ گیا۔ ان حالات میں اگر آپ یہاں رہنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو مجھے یا کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد خوفزدہ ہونے کے سبب آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ کے خلاف ان کی نفرت دن بدن شدت اختیار کرتی جائے گی۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ مسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر۔ ہاں تو مسٹر اکبر، آؤ اندر چلیں، مکان دیکھ کر تم یقیناً اپنی رائے تبدیل کر لو گے۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولتے ہوئے کہا، میں اس منحوس مکان میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اکبر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر گاؤں کی سمت دوڑ لگا دی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہونے کو آیا تھا۔ میں اس پرسکون ماحول میں بڑا ہی خوش تھا کہ ایک دن اچانک حالات تبدیل ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، دھندلے رفتہ رفتہ گہری تاریکی میں بدلتے جا رہے تھے کہ میری طبیعت بے چین ہو گئی اور لمحہ بلمحہ ذہنی الجھن اور انتشار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھا کہ زیادہ کام کرنے سے اعصاب تھک گئے ہیں، مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کاغذ سمیٹے اور لباس تبدیل کر کے پلنگ پر لیٹ گیا، مگر نیند کہاں۔ آخر بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد سگریٹ سلگایا اور کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس دن خلاف کے معمول گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور کھڑکیوں کے دروازے بند ہونے کے سبب کمرے میں حبس کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ سوچا شاید گرمی، شدت کام کی تھکن اور اسی وجہ سے طبیعت میں اضطراب کا سبب بنی ہے۔ میں نے دونوں کھڑکیاں کھول دی اور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل کے دیو کامد درختوں کو دیکھنے لگا۔ چاندنی رات کا منظر بڑا ہی خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا۔ درختوں کی اوٹ سے چاند بلند ہو رہا تھا اور درختوں کے لمبوترے سائے سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مکان کی نچلی منزل سے آوازیں سنائی دی، انتہائی خوفناک اور بلند آوازیں۔ ان آوازوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خدا جانے کب تک بے ہوش پڑا رہا اور مجھ پر کیا بیتی، لیکن جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پلنگ پر لیٹا ہوا پایا۔ ایک آدمی کھڑکی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سر سے پیر تک سفید چادر میں ملبوس تھا، جیسے کفن پوش مردہ قبر کی گہرائیوں سے نکل آیا ہو۔ اس کی کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی، جس سے اس کی پیرانہ سالی کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے اسے پکارنا چاہا کہ اس نے خود میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اف میرے خدایا، میں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس آدمی کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیانک تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر چاندنی رات کی وسعتوں میں تحلیل ہو گیا اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مکان کے اندر سے بلند ہونے والی بھیانک آوازیں اب سرور میں ڈوبی ہوئی موسیقی کا روپ دھار چکی تھی۔ جی چاہا کہ ساری رات سنتا رہوں، لیکن نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ صبح خلاف معمول بہت دیر تک سوتا رہا اور بیدار ہونے پر سب سے پہلے میری نظر کھڑکیوں پر پڑی۔ دونوں کھڑکیاں بند تھی۔ ایک ایک کر کے رات کے واقعات یاد آنے لگے، لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھی۔ زندگی کے معاملات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وقت کی رفتار میں یکسانیت برقرار رہی اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ نچلی منزل کے ویرانوں میں کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 2 بجے ہیں۔ اکبر کے علاوہ میرا نام کوئی جانتا بھی نہیں، اور یہ عجیب سی آواز یقیناً اکبر کی نہیں ہو سکتی۔ میں سوچنے لگا۔ میرے کانوں سے بار بار کسی کے بلانے کی آواز ٹکراتی رہی اور پھر میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتا ہوا نچلی منزل پر جا پہنچا۔ میری حالت اس شخص جیسی تھی جیسے کوئی نیند میں چلا کرتا ہے اور اسے اپنے کسی فعل پر اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے بھی اس وقت اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا۔ میرے قدم خود بخود کتابوں والے چھوٹے کمرے کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ کمرے میں کتابوں کی الماری اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی، جس کے پیچھے دروازہ تھا۔ میں اس خفیہ دروازے سے گزرتا ہوا تہہ خانے میں جا پہنچا۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی انسان موجود تھا، جس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس جگہ اس قدر تعفن تھا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی اور تیلی جلا کر دیکھا۔ ہر طرف جانوروں اور انسانوں کے پنجر اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔
میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دلدوز انسانی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں، البتہ جب بیدار ہوا تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے نچلی منزل پر کتابوں والے چھوٹے کمرے میں چلا گیا۔ سب الماریاں دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، کوئی بھی اپنی جگہ سے معمولی سی بھی سڑکی نہیں دکھائی دی۔ البتہ فرش پر دھول کی موٹی تہ پر میرے جوتوں کے تازہ اور واضح نشانات ایک الماری کے سامنے موجود تھے۔ اب مجھے اپنے شکوک کی صداقت پر یقین آ گیا اور مزید اطمینان کی خاطر میں نے الماری کو سرکایا تو زیر زمین خفیہ تہخانے کا دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے الماری کو مزید سرکایا، دروازہ کھولنا چاہا، لیکن افسوس دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجھے اس مکان میں آئے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران میں نے صرف ایک خط شہر اپنے دکاندار کو لکھا، جس کے جواب نے اسے مجھے ڈبوں میں بند خورد نوش کی مطلوبہ اشیاء بیچ دی، ورنہ اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے میرا تعلق مکمل طور پر منقطع ہو چکا تھا۔ گاؤں والے تو میری شکل دیکھنے سے بیزار تھے، مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میں خوش تھا کہ اس پرسکون ماحول میں میرا دوسرا ناول بھی مکمل ہونے والا تھا۔ ایک دن جب صبح بیدار ہوا تو شب خوابی کے لباس کی بجائے خود کو سوٹ میں ملبوس پا کر میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے سوٹ کا پہنا تھا اور اس پر خون کہاں سے لگا ہے؟ میں ابھی اسی گمگو کے عالم میں تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ میرا دل اچانک سے زور سے اچھلا، گویا سینے سے دل باہر آنے والا ہے۔ خوف سے میرا پسینہ چھوٹ گیا۔ دستک کی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی۔ ڈر تھا کہ دروازہ نہ کھولا تو دستک دینے والا دروازہ توڑ کر مکان میں داخل ہونے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں نے فوراً ہی سوٹ اتار کر بستر کے نیچے چھپا دیا اور شب خوابی کا لباس پہن کر خون آلودہ ہاتھ دھونے کے بعد آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھولا تو سامنے آدمی کا ہجوم کھڑا پایا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے گاؤں والوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہو۔ جی فرمائیے، میں نے انتہائی تحمل سے ان سے کہا۔ ہم اپنی بکری لینے آئے ہیں۔ ہجوم میں سے ایک آدمی کی آواز ابھری۔ بکری؟ کیسی بکری؟ میں نے پوچھا۔ تم پچھلی رات چوری کر کے لائے ہو، ایک نے کہا۔ میں؟ اور چوری کر کے لایا ہوں؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مگر میری بات پر یقین نہیں تو اندر آ کر آپ دیکھ لیں۔ کوئی ماچس کی ڈبیا تو نہیں ہے جسے میں جیب میں رکھ لوں گا؟ میں نے دروازے سے ایک طرف ہنستے ہوئے انہیں اندر آنے کا کہا۔ ہجوم میں خسر پسر ہونے لگی۔ کوئی بھی شخص اس جناتی مکان میں داخل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی ڈر رہے تھے، مبادا کسی ناگہانی آفت کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہکہا لگایا اور سب خاموش ہو گئے، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میرا کہکہا ان کی غیرت کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ اکبر ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی جرأت و بے باکی سے دوسروں کی بھی ہمت بندی اور 8-10 آدمی اکبر کے پیچھے مکان میں داخل ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا تاکہ میرے متعلق انہیں کسی قسم کا شک نہ ہونے پائے۔ سب کو مایوس ہونا پڑا۔ کچھ ہوتا تو ملتا۔ سب اپنا منہ لیے واپس چلے گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے میرا بستر اٹھا کر خون آلود سوٹ نہیں دیکھا، ورنہ میرے لیے ان کے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ مجھے بکری کے ساتھ ہلاکت کا مجرم بھی ٹھہرایا جاتا۔ میں خود بھی پریشان تھا کہ میرے خاتون اور سوٹ پر خون کہاں سے لگا ہے۔ کہیں مجھے نیند میں چلنے کا مرض تو لاحق نہیں ہو گیا؟ ممکن ہے اسی دوران میں جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ مجھے تہخانے میں بوڑھے کا خیال آیا، شاید اسی نے ایسا کیا ہو۔ اس واقعے کے بعد میں ڈر گیا کہ کسی دن کوئی شخص مشتعل ہو کر مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اسی ڈر سے میں نے شام کے وقت چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ بس یہ سمجھیے کہ لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر میں قید کر دیا تھا۔ اس احتیاط کے باوجود میری مصیبت ختم نہ ہوئی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ لوگوں نے ایک بار پھر میرے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس مرتبہ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے چوکیدار نے مجھ پر بڑے ہی گناونے جرم کا مرتکب کرنے کا الزام لگایا کہ آدھی رات کے وقت اس نے مجھے ایک بچے کو کندھے پر اٹھائے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچہ مر چکا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ سر نیچے کو جھول رہا تھا۔ چوکیدار نے اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ خوفزدہ ہونے کے باعث وہ مجھے پکڑنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ چوکیدار کے اس بے ہودہ الزام پر پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی۔ کچھ سپاہی مکان کی تلاشی کے لیے وہیں رک گئے اور 2 سپاہی مجھے تھانے میں لے گئے۔ اس تازہ افتاد سے میں نے
بے حد پریشان ہو گیا۔ اگر پولیس زیر زمین خفیہ تہخانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرے لیے بچاؤ کی کوئی بھی صورت نہیں رہے گی۔ تہخانے میں انسانوں اور جانوروں کے پنجر اور ہڈیاں مجھے پھانسی کی سزا دلانے کے لیے سب سے بڑا ثبوت تھی۔ گزشتہ رات میں نے بھی بچے کی خوفناک چیخیں سنی تھی۔ یہ اس مکروہ انسان ہی کی کارستانی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی لاش اب تک تہخانے میں پڑی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ بچے کی موت تہخانے میں آنے کی بات ہوئی ہے، لیکن بچہ وہاں پہنچا کیسے؟ پولیس انسپیکٹر 1.5-2 گھنٹے مجھ سے سوالات کرتا رہا اور میں ہر سوال کے جواب میں اسے صحیح معلومات فراہم کرتا رہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے جرم تھوڑا ہی کیا تھا، اور بحیثیت ناول نگار کے میری شہرت بھی میرے بیدار کردار کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ انسپیکٹر بھی میری صاف کوئی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں بڑے حساس اور جذباتی ہو گئے ہیں۔ ہر اندھوناک واقعے کو مکان سے منسوب کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر پولیس مجھے گرفتاری کا بہانہ کر کے پولیس اسٹیشن نہ لے آتی تو مشتعل ہجوم کے ہاتھوں میری ہلاکت کا خطرہ تھا۔ اس واقعے سے حقیقت میں مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں نے مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ بچے کو ہلاک کرنے والا مجرم بوڑھا تہخانے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یقیناً پاگل ہے جو کسی دن مجھے بھی ہلاک کر دے گا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی پستول میں گولیاں بھری اور ٹارچ لے کر تہخانے میں گیا۔ اندر اس قدر تعفن تھا کہ کسی بھی انسان کا یہاں رہنا ناقابل برداشت معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے لیے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اندر جاتے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک انسانی کھوپڑی گیند کی طرح لڑکتی ہوئی کسی پنجر سے جا ٹکرائی۔ میرا دل کانپ اٹھا اور میں ہاس باختہ کھڑا اپنی حماقت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پولیس کو صحیح حالت سے باخبر کر دیتا اور پولیس خود مجرم کو گرفتار کر لیتی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا، مکروہ چہرے والا بوڑھا اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے چھپائے زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ اب بھی سر سے پاؤں تک سفید چادر اپنے لباس کے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھا، جیسے کفن پہن رکھا ہو، مگر اس کے چہرے کی رنگت اب یرکان کے مریض کی طرح تھی، بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور جڑیوں کی لکیریں بھی پہلے کی نسبت بہت مدھم تھی۔ اس کے شانے بھی کمان کی طرح جھکے ہوئے نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے کسی پہلوان کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس قوی ہیکل بوڑھے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں نے گولی چلا دی، جسے اس کے سفید لباس میں 2 سوراخ ہو گئے، لیکن وہ پہلے کی طرح سینہ تانے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ گولی چلائی اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2 گولیاں اس کے سینے اور ایک پیٹ میں لگی تھی۔ میں اسے مطمئن دیکھ کر ڈر گیا اور تہخانے سے بھاگنے لگا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں مسئلے تھا اور بوڑھے کو قد و قامت اور قوت کے اعتبار سے مجھ پر برتری حاصل تھی، لیکن مجھے حیرت ہے تو صرف اس بات کی کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپائے کیوں چیخ رہا ہے۔ طویل مدت تک تاریکی میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں روشنی میں چندیا جاتی ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ٹارچ کا رخ براہ راست اس کی آنکھوں پر کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ چیختا چلاتا تہخانے کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ 1 ماہ مزید گزر گیا۔ اس دوران میں بوڑھے کا تہخانے سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مقصد پورا نہ ہوا۔ ان حالات میں پولیس کو اطلاع دینا میرے لیے بھی مجرم گردانا جاتا۔ خونی بوڑھے کے نہ پکڑنے جانے کی صورت میں میرے لیے خطرناک تھا، جس کے ثبوت میں تہخانے میں پڑی ہوئی انسانی ہڈیاں اور پنجر موجود تھے۔ بچے کی لاش کا کچھ بچا ہوا حصہ بھی اب تک تہخانے میں موجود تھا۔ وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کیا۔ اس مرتبہ ایک نیم مردہ بکرے کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا، جس کی گردن شدید زخمی تھی۔ پولیس نے میرے خلاف ارتکاب جرم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ کسی بھوکے جنگلی جانور نے حملہ کر کے بکرے کو زخمی کر دیا ہے، لیکن اس طرح آخر کب تک جرم چھپا رہ سکتا ہے؟ گاؤں والوں نے میری نگرانی کی خاطر مسلح نوجوان پر مشتمل 2 گروپ ترتیب دیے۔ ان میں سے 5 آدمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت نگرانی کرتا اور دوسرا گروپ رات کو ڈیوٹی دیتا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد آخرکار ان کی محنت کا پھل انہیں مل گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اصل مجرم کی بجائے مجھے پکڑ کر مجرم ٹھہرا دیا۔ وہ رات انتہائی منحوس اور بھیانک اور اداس تھی۔
اچانک میری طبیعت بے چین ہو گئی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے آیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ بندوق سے مسلح اکبر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں چونک گیا۔ سوچا کہ وہ شاید بوڑھے مجرم کو پکڑنے آیا ہے، اسے بھی کسی نہ کسی طرح سے تہہ خانے کا علم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں آئی کہ اکبر کو صحیح حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے، اس میں میری اپنی بہتری ہے۔ میں نے اکبر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے خود کو جیل کی کوٹری میں پایا۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں اکبر کا قاتل ہوں۔ اکبر کی شارہ کٹی ہوئی تھی۔ مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، حالانکہ میں خود نہیں جانتا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا۔ اور اگر میں یہ خیال ظاہر بھی کر دوں کہ قتل اسی بوڑھے حبیس نے کیا ہے جو تہہ خانے میں موجود ہے، تو کون میری بات مانے گا؟